نہ تو حاجت تھی نہ طلب تھی کوئی چیز نہیں، لیکن اس نے اپنے محبوب کے لیے بہت کیا۔ مدینہ شریف کی آپ کو بات بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ کیسے آباد ہوا، بڑی عشق بھری بات ہے۔ اتبا حویری حضور سے 1000 سال پہلے، حضور سے 1000 سال پہلے اتبا حویری جیسے اسکندر اعظم ہوا اور اس نے دنیا فتح کی، اسی طریقے سے اتبا حویری اس کا دل چاہا کہ میں دنیا کو فتح کروں۔ اس کا نام کیا تھا؟ اتبا حویری۔ وہ چل پڑا دنیا فتح کرنے کے لیے، اور جو شہر جو علاقہ وہ فتح کرتا اس میں ایک اچھی بات تھی کہ جو علاقہ وہ فتح کرتا اس میں سے 40 اللہ کے نیک بندوں کو ساتھ لے لیتا۔ وہ اللہ کے ولیوں کی بڑی قدر کرتا تھا، اللہ کے ولیوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اللہ کے 40 ولیوں کو جو نیک صالح ہوتے ان کو اپنے ساتھ لے لیتا، ہر خطے سے جو ان کو مشورہ دیتے، جن سے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرتا، اور چلتے 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 وہ مکہ شریف پہنچ گیا۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کی فوج دیکھ کر، بے شمار فوج تھی اس کی، لوگ اس کی فوج دیکھ کر اس کے آگے ہتھیار پھینک دیتے۔ جب وہ مکہ میں پہنچا، ہائے ہائے، تو مکہ والے نہ آئے، مکہ والے نہ آئے اس سے کچھ مانگنے یا اس سے بات کرنے۔ تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ یہ میں جس جگہ پہ جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ میں ادھر پہنچا ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر سمجھتے ہیں مکہ کو، اور اس کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا ہے کہ یہ کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اتبا حویری کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں کعبے کو شہید کر دوں گا، پھر تو میری بات مانیں گے نا۔ ابرہہ نے بھی کوشش کی تھی، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم، اس میں پورا واقعہ ہے۔ ابرہہ کافر، ہاتھیوں والی فوج، اس نے بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کا جو حشر ہوا، اس لیے اللہ سے مدد کرنا چاہیے۔ یہاں ضمناً ایک بات آ گئی، ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے ولی کی اہانت کرتا ہے، میرے اللہ کے کسی بندے کی اہانت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ پکڑ لیتا ہے۔
کعبے کو شہید کر دوں گا، کعبے کو شہید کر دوں گا، تو صبح نا اس کے منہ سے، ناک سے، آنکھوں سے بدبودار پیپ بہنا شروع ہو۔ ابھی کیا نہیں کچھ، صرف سوچا۔ یہاں پر ایک بات کا کہتا چلوں، اندازہ کریں کہ ہم ہر روز کتنے دل توڑتے ہیں ایک دوسرے، سب سے زیادہ یہ دکھ کی بات ہے کہ سب سے زیادہ یہ باتیں دینی حلقے میں ہوتی ہیں، وہ سلسلے والے ہوں، وہ علماء ہوں، وہ صوفی ہوں، کتنے دل توڑتے ہیں ڈیلی ہم۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل بھی عرش الرحمن ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹھنڈا، ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹھنڈا، ایک بندے کا دل نہ ٹامی، وقت دلا وچ رہندا۔ تو اس نے بھی سوچا ہی تھا کہ وہ بدبودار پیپ بہنا شروع ہو گئی، علاج بڑا کروایا، آرام نہ آیا۔ تو پھر اس نے اپنے وہ جو مشیر تھے، اللہ والے تھے، ان کا جو سب سے جو امیر تھا، اس کو بلایا کہ یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہو گیا ہے، آپ بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ تو اس نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی شے ہے، آسمانی بلا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہے، یاد کریں۔ اس کعبے کے متعلق تو نہیں کچھ سوچا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو شہید کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے توبہ کریں۔ توبہ کی، وہ صحیح ہو گئے، جب توبہ کی تو وہ صحیح ہو گئے۔ اس نے پھر معافی مانگی، خانہ کعبہ حاضر ہوں، آگے چل پڑا، وہاں کچھ نہیں کہا اس نے، وہ مدینہ شریف چل پڑا۔ مدینہ شریف جب ہو کے آئے ہیں، بڑا فاصلہ ہے مکے اور مدینے کا، 400 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رستے میں کہیں کوئی آبادی، کوئی خال کوئی مقام نظر آتا ہے، آبادی کوئی نہیں۔ تو جب مدینہ شریف پہنچے، وہاں سٹے کیا، تھوڑی سی آبادی تھی، وہاں سٹے کیا۔ تو جو وہ واقف تھے، جو عالم تھے آپ کے ساتھ، جب وہ رات بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی زمین ہے، کیونکہ وہ پہلی کتب کے عالم تھے، راہب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو انہوں نے سامنے بیٹھ کے جب مشورہ دیا کہ یہ تو وہی زمین ہے جس زمین پہ آخر زمان نبی کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، ان کا ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، ہم ادھر سے نہیں جائیں گے۔ ان سب کو بلایا کہ کیا بات ہے، آپ ادھر سے جانا کیوں نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یاد ہے کہ کعبے کے متعلق تم نے گمان کیا تھا، تو تمہیں یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آ گیا تھا، لہذا وہ جو کعبے کو بسانے والا ہے اس کا آخری ٹھکانہ ادھر مدینہ شریف میں ہوگا۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، یثرب مدینہ شریف میں ہوگا آخری ٹھکانہ، ہم ادھر سے نہیں جانے لگے۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں بھی 1 سال مزید ٹھہرتا ہوں۔ اور تبا حویری کہتا ہے کہ میں 1 سال مزید ادھر قیام کرتا ہوں، اگر سال تک وہ تشریف لے آیا تو میں ادھر ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤں گا، اگر نہ تشریف لائے۔ اور 1 سال کے اندر اس نے کیا کیا، وہ جو بعض روایات میں 400 اور بعض میں 4000 کی روایت زیادہ کبھی ہے، 4000 علماء تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء تھے، ان کی شادیاں کروائیں اور ان کے 4000 ایک گھر بنائے۔ کتنے گھر بنائے؟ 4000 ایک گھر اوپر بنایا۔ سال میں اس نے گھر تعمیر کروائے۔ دیکھے کی نہ کیتا یار نے، یار
نصیب ہو۔ 4001 گھر بن گئے، سال گزر گیا، ایک گھر ایکسٹرا بنایا، ایک گھر ایکسٹرا بنایا، اور وہ گھر بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے وہ گھر بنایا، اور وہاں مقرر کیا جو ان کا جو جس سے وہ میل مشورہ کرتا تھا، جو امیر تھا، ان سارے اللہ کے ولیوں کا جو امیر جس کو مقرر کیا تھا، جس سے وہ مشورہ لیتا تھا، اس کو کہا یہ گھر کی چابی تیرے پاس ہے، اور ایک خط لکھا، خط کیا لکھا کہ حضور کہ میں نے مدینہ سجایا ہو، میری اس کاوش کو قبول کیجیے گا، اور میں سب سے پہلا آپ کا امتی ہوں، آپ جب بھی تشریف لائیں گے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ 1000 سال پہلے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات کوئی کر سکتا ہے بندہ؟ ایمان لیا، میں ایمان لاتا ہوں، آپ تشریف لے گئے، وہ تو ہے مجھے سے چلے گئے، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، کئی نسلیں شہر آباد ہوتا گیا، کئی نسلیں گزر گئی، کئی نسلیں گزر گئی، حضور مکہ میں تشریف لیا ہے، وہاں کافروں نے تنگ کیا، آپ نے ہجرت کی مدینہ شریف، جب مدینہ شریف آئے تو سارا مدینہ سج گیا، ہر ایک کو یہ تھا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں گے، لیکن جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے اونٹنی جدھر بیٹھے گی میں ادھر ہی قیام کروں گا۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچ گئی، اور سب سے عشق والی بات یہ تھی کہ یہ وہ ہی گھر تھا جو 1000 سال پہلے تو بہرری آپ کے لیے بنا کر دیا تھا، اونٹنی کو بھی خبر تھی جانا کدھر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لے آئے، تشریف لے آئے، فرمایا پہلے مجھے وہ خط دکھاؤ، ہمارا وہ خط دکھاؤ جو ہمارا ان کے لکھ کر گیا تھا، خط پیش نہیں کیا گیا، فرمایا کہ تم سب گواہ رہنا یہ میرا امتی ہے اور کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس میں بھی کوئی مقام دیکھو نا، 1000 سال وہ پہلے، 1400 سال یہ گزر چکے، 2400 سال کا عرصہ گزر گیا، 2400، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 2023 چلا، 2000 سال ہوئے حضرت عیسیٰ سے وہ پہلے کی بات ہے، تو آج اتنی دیر بعد ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کسی سے وفا کی اور نہ بات، حضور سے محبت کی اور مبانی حق ادا کرنا۔ تو یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں یہ ہم خیرات لینے آتے ہیں، حضور کی خیرات لینے آتے، حضور کرم فرما دیں، ہمارے دل بھی منور ہو جائے، ہمیں بھی آپ کا صحبت و صحبت ہو جائے، ہمیں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ محفل میں آنے اور جانے کا سبب یہ ہے، اور انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ میرا ایک ایمان ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ آئے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ خالی نہیں لوٹاتے، ان کے گھر پہ تو جعفر آ جاتے تو وہ ان کو بھی خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ اگر آپ دامن دل بسار کر آئے ہیں، جھولیوں کو پھیلا کر آئے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی وہ خالی نہیں بچی، کیونکہ وہ
اللہ نے فرمایا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور حضور بانٹنے والے ہیں۔ بس محبت اور عشق سے اور ذوق کے ساتھ سفر کریں، ملے گا ضرور، ملے گا ضرور، وہ خالی نہیں لوٹائے گا، خالی لوٹانا ان کا شیوا ہی نہیں ہے، خالی بھیج دینا ان کا شیوا، جو سوچ کے آئیں گے وہی کرم ہو جائے، وہی محبت ہو جائے گی۔ اللہ صلی اللہ علیہ